اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ پطرس بخاری۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طب آزمائی کی؟ رباعی میں۔ قصیدہ کا سب سے اہم جزو کون سا ہے؟ مدح۔ پنشن کے لیے کلکتہ کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ غالب۔ 1826 میں نکلے، 1828 میں پہنچے۔ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ دکنی اردو میں رزمیہ مثنویہ کس نے لکھی؟ نصرتی نے لکھی۔ رزمیہ کا مطلب جنگ ہے اور بزمیہ عشق محبت۔ ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ تو 3 ادوار میں تقسیم کیا۔ کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تاثر ہے؟ مختصر افسانہ۔ نظم کی خصوصیات ارتقاء ہے، غزل کی اختصار و اعجاز ہے، مثنوی کی واقعات نگاری ہے۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ کس نے کہا تھا یہ؟ علی عباس حسینی نے کہا۔ اب آتا ہے ہمارا اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو سید سلیمان ندوی کا یہ نظریہ ہے۔ سندھ، سید سلیمان ندوی، یاد رکھیے گا، سندھ سے۔ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر فیض احمد فیض ہے۔ سیف الملک بدیع الجمال کس کی مثنوی ہے؟ غواصی کی ہے۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ بحر متقارب میں لکھی گئی۔ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی۔ اور ہماری شاعری جو ہے وہ مسعود حسن رضوی نے لکھی اور مقدمہ شعر و شاعری کے لکھنے والے حالی صاحب تھے۔ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ درد نے ایک بھی قصیدہ نہیں لکھا۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے۔ شیروانی نام یاد رکھیے گا۔ عبد ہندی ان میں سے کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ دارالمصنفین کی بنیاد مولانا شبلی نے ڈالی اور 1914 میں اس کی بنیاد پڑی۔ کون سی چیز انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے۔ سوال نمبر 20، ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نون من راشد کا۔ منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ ٹھنڈا گوشت، جو 1950 میں آیا۔ نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے؟ تو جوش ملی آبادی کی ہے۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوۂ نمائی، جس طرح کے مصحف ہو سر رحل طلائی۔ تو یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ قصیدہ سے رکھتا ہے۔ نظم دریچے کے قریب کس کی ہے؟ فیض کی لکھی ہوئی ہے۔ نواب مرزا داغ کو کہا جاتا ہے اسد کس شاعر کا ابتدائی تخلص تھا؟ غالب کا تھا۔ نواب رائے پریم چند کو کہتے تھے۔ آثار الصنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو دہلی کی عمارتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ گنج فرشتے منٹو کا ہے۔ کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ تو مثنوی ہے۔ کس ادیب کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے؟ ابوالکلام آزاد۔ مخزن نقاد کس کی ہے؟ قائم چاند پوری۔ افسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ لکھنؤ کی ملتی ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ ملائیے۔ میرا جی، نصرتی آبرو میرا جی۔ کس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے؟ تو کفن اپنے دکھ مجھے دے دو، لحاف زندگی کے موڑ پر، یہ چاروں افسانے ہیں۔ ان میں سے کون نقاد نہیں ہے؟ تو قاضی عبدالودود محققین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ احتشام حسین، الطاف حسین، حالی مجنوں گورکھپوری نقاد ہیں۔ ناقدین میں آزاد، حالی، امداد، شبلی، کلیم، سرور فاروقی، گوپی چند نارنگ، مجنوں اور وزیر آغا ناقدین میں آ جائیں گے، مطلب کہ نقاد ہیں یہ لوگ۔ اور محققین میں قادری، قاضی، مولوی امتیاز، رشید حسن خان، گیان چند، جمیل جالیبی۔ ٹھیک ہے۔ اب 37 ہے کوشچن نمبر ہمارا، ان میں سے کون سا ڈرامے نگار نہیں ہے؟ تو حیات اللہ انصاری ڈرامے نگار نہیں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب: غزل، داستان، ناول، انشائیہ۔ صحیح مصرع: کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ شعر مکمل کیجیے۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ میر تقی میر کا شعر ہے۔
شعر مکمل کیجیے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ بھی میر تقی میر کا ہے۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو 5 بولیاں ہیں۔ کون کون سی ہے؟ برج، بندیلی، قنوجی، ہریانوی، کھڑی بولی۔ اور مشرقی ہند کی 4 بولیاں ہیں، آسام، بنگال، اڑیا، بہار۔ تحریک آزادی میں کس اردو ادیب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ کون سا بیان درست ہے؟ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، غلط۔ میرات الانوس پہلا ناول ہے، نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یہ کربل کتھا جو ہے وہ شمالی ہند کی داستان ہے۔ اور اردو کی پہلی مثنوی قطب مشتری نہیں، قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہند سے نہیں ہے؟ تو پالی کا مغربی ہند سے تعلق نہیں ہے۔ کھڑی بولی، قنوجی، ہریانوی مغربی ہند کی بولیاں ہیں۔ کھڑی بولی اور ہریانوی میں آ جائے گا، اور قنوجی، برج، بندیلی میں او لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں تبعزات داستان رانی کیتکی کی کہانی ہے، اور ایک فسانۂ عجائب بھی تبعزات داستان ہے۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ملتا ہے۔ دکن کا وہ شاعر جسے حاسدوں نے شہید کیا وہ نصرتی ہیں۔ کس مستشرق نے اردو قواعد اور لغت پر اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھی؟ تو اس کا آنسر ہے گل کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 50 اور یہ آخری سوال ہے آج کا۔ کس مصنف کی کہانیوں میں جدوجہد آزادی کی جھلکیاں ملتی ہیں؟ تو پریم چند کی کہانیوں میں جدوجہد کی آزادی کی جھلکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ تھے 2010 جون کے 50 سوالات۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔